خرچ کر لو، مما جو وہ اللہ نے رزقناکم تم کو رزق دی ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت نہ آ جائے، کسی ایک کو۔ فرمایا جو اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگا لو۔ کوئی ادارہ، مدرسہ، مسجد، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یا کسی کی خیر خواہی کے لیے، کسی کو رہائش گاہ بنا کے دے دو، یا کسی کو کوئی مسافر خانہ بنا دو۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ کر لو۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ورنہ جب موت آ جائے گی تو وہ کف افسوس ملیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آئے میرے رب مجھے تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں صدقہ کر لیتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا پھر تم مہلت مانگو گے، وقت مانگو گے، جوانی میں تمہیں ہوش نہیں، جب بوڑھے ہوتے ہو اولاد بے وفائی کرتی ہے، اولاد دھوکہ دیتی ہے، دنیا کو سمجھ جاتے ہو، پھر کہتے ہو اب میں یہ نیک کام کر لوں، لیکن اولاد نہیں کرنا دیتی، اولاد کہتی ہے خاموشی سے رہو، کوئی بھی ایسا کام قدم نہیں اٹھانا، پھر اولاد کے محتاج ہو جاتے ہو تم۔ جب اولاد کے محتاج ہوتے ہو پھر تمہیں ایک لقمے کا اختیار نہیں ہوتا کہ ایک لقمہ تو اپنی مرضی سے کھا لو، تمہیں رہنے کے لیے کسی گھر میں کسی کونے میں بھی اختیار نہیں۔ کہیں اگر آپ کا بیٹا آپ کی چار پہ رکھتا ہے تو آپ وہاں سوئیں گے، چاہے بوڑھی ماں ہے یا بوڑھا باپ ہے۔ لیکن زندگی میں، اپنی زندگی میں اگر تمہارے پاس کچھ ہے خرچ کرنے کے لیے تو موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اس وقت پچھتائیں، اس وقت آپ کف افسوس ہاتھ ملتے رہیں۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش وقت ملتا صدقہ کرتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ آج جگیریں جائیدادیں بنا بنا کے لوگ قبروں میں چلے گئے، پیچھے فتنے فساد برپا ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے، یہ میرا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، میرے حصے میں اتنا ہے، یہ حصہ تیرا ہے۔ اسی لڑائی میں، اسی جھگڑے میں، فساد میں، قتل، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ المال والبنون فتنہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال، یہ بیٹے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور واقع یہ ہے۔ تو اس لیے زندگی میں جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں جو تم خرچ کر سکتے ہو، فرمایا بعد میں اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اولاد خرچ کرتی ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں رب نے اس کو دیا تھا، اس نے نہیں کیا۔ اب یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میرا باپ نماز نہ پڑھے اور میں نماز پڑھوں، اور وہ بے نماز فوت ہو، اور اس کے 20-30 سال کی نمازیں میں لٹاؤں، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ ہاں اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے، نصیحت کر کے گیا ہے کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ، میری محنت کا اتنا حصہ، میری جمع پونجی کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، تو پھر تو وہ قابل قبول ہے۔ لیکن زندگی میں وہ ڈاکو بن کے، چور بن کے، اور وہ لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرتا رہا، اور جب فوت ہو گیا اب پیچھے سے اس کی اولادیں اس کے لیے صدقے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ صدقہ انہی کے لیے ہے، صدقہ اسی کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے صدقہ جو فوت ہو گیا، کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ نے اس کو زندگی بھی عطا کی، مہلت بھی دی، جوانی بھی دی، اور مال بھی دیا، اور سب کچھ دیا، لیکن اس کو توفیق نہیں دی خرچ کرنے کی، تو بعد میں کیا اس نے کرنا ہے؟ ہاں اگر وہ اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے کوئی ادارہ بنا کے گیا ہے، کوئی مسجد بنا کے گیا ہے، کسی کو حافظ قرآن بنا کے گیا ہے، کوئی لٹریچر لکھ کے گیا ہے، کسی کو عالم بنا کے گیا ہے، فرمایا اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جاتی رہیں گی، کیونکہ وہ اس کی محنت، اس کی زندگی میں اس نے سب کچھ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور دوسری آیت فرمایا لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ جو آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو وہی محنت ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ محنت میرا بھائی کرے اجرت مجھے ملے، نہیں، جو محنت کرے گا اجرت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اس لیے جو نیکی کرے گا نیکی اسی کو ملے گی، دوسرے کو نہیں۔ ہاں اگر اس نے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے تب بنے گی۔ اس لیے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ فَأَصَدَّقَ